محترم ناظرین، آئیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ، رمضان میں آپ کا چکی کا چلنا، آئیے مکمل واقعہ سماعت فرمائیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئیں۔ دروازہ بند تھا، اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے دور میں دانے پیس کر آٹا بنانے کے لیے پتھر کی چکی ہوتی تھی، اسے ہاتھ سے چلایا جاتا تھا۔ چکی چلنے کی آواز آنے کا مطلب یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود ہے اور چکی چلا رہی ہے، لیکن معاملہ اس کے الٹا تھا۔ چنانچہ دروازہ کی دراڑ سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ اندر پڑی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ چکی چل رہی ہے، اس میں دانے پیسے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما جھولے میں جھول رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، ان کا جھولا بھی ہل رہا ہے، مگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی کے قریب ہی زمین پر آرام فرما رہی ہے، یعنی سو رہی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، یہ معاملہ دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی، چکی خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا جھولا خود بخود کیسے ہل رہا ہے؟ میں اپنے اس تعجب کا حل معلوم کرنے کے لیے غیبوں پر خبردار نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو آرام فرما رہی ہیں، مگر چکی بھی چل رہی ہے، جھولا بھی ہل رہا ہے، امام حسن حسین کھیل رہے ہیں، جھولے میں ہل رہے ہیں، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ایمن، سخت گرمی ہے، رمضان ہے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے فاطمہ پر نیند غالب کر دی تاکہ کچھ دیر آرام کر لے اور انہیں گرمی کی شدت محسوس نہ ہو۔ فرشتوں کو بھیج دیا جو چکی چلا رہے ہیں اور جھولا ہلا رہے ہیں، وہ خاتون جنت معصوم حور باندیا جن کے قدموں میں آ کے رہتے تھے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اتنا بڑا مقام، ملکہ جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ اے عاشقان رسول، غور فرمائیے، سخت گرمی اور گرمی میں بھی عرب شریف کی ہے، ماہ رمضان، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ معلوم ہوا رمضان المبارک چاہے گرمی میں آئے چاہے سردی میں آئے، اس کے روزے فرض ہیں اور رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور ہمارے مزاج میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نیکی، جنت، ثواب، آخرت، رضائے الہی کے حریص تھے، مگر جیسے جیسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے سے دوری آتی جا رہی ہے، ہم لوگ سہولت پسند ہوتے جا رہے ہیں۔ گرمی کے روزے بھی اگرچہ رکھنے والے رکھتے ہی ہیں، مگر عموماً خواہش یہی ہوتی ہے کاش رمضان المبارک سردیوں میں تشریف لاتا تو آسانی رہتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مزاج اس سے الٹا تھا، وہ گرمی کے روزوں کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولائے کائنات امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ صیام الصیف، اللہ پاک ہمیں عبادت و ریاضت کرتے ہوئے خوب اچھے انداز سے رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش اس بار رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے، زیادہ سے زیادہ ذکر و درود کرنے، کثرت سے نوافل پڑھنے کی، کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے اور سارے روزے بہتر انداز میں رکھنے کی توفیق نصیب ہو، آمین۔ تو محترم ناظرین، خاتون جنت کا ذکر خیر، پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک یوم خاتون جنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی شہزادی امام حسن و امام حسین کی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال شریف 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو ہوا۔ اس مناسبت سے آئیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کی روزوں سے محبت کا ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ سماعت فرما رہے تھے، آئیے حضرت فاطمہ کا واقعہ ایک اور سماعت فرماتے ہیں۔
جو کی روٹی کا ٹکڑا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یہ پہلا کھانا ہے جسے تمہارے والد 3 دن کے بعد کھا رہے ہیں۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یہ ٹکیا ہے، میں نے پکائی تھی، مجھے یہ اچھا نہ لگا میں اسے اکیلے ہی کھا لوں، اس لیے میں آپ کے پاس یہ ٹکڑا لے آئی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ پہلا کھانا ہے جسے تمہارے والد نے 3 دن کے بعد کھایا ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ کی تنگ دستی کا واقعہ سماعت فرمائیے، کتنی ان کا چولہا ٹھنڈا ہوتا تھا، کئی دن پانی پہ گزارا ہوتا تھا، مہینوں گزر جاتے تھے کھجور پر، کھانا چولہا ٹھنڈا ہی کہ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ حضرت عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کئی دن ایسے گزرے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی نہ حضور کے پاس، میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے راستہ میں ایک دینار پڑا ہوا ملا، تھوڑی دیر میں سوچتا رہا اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، لیکن بالآخر میں نے اسے اٹھا لیا کیونکہ کئی دن کے فاقہ کی وجہ سے ہم بڑی مشقت میں تھے۔ میں اسے لے کر ایک دکان پر گیا، اس کا آٹا خریدا، حضرت فاطمہ کے پاس لایا اور میں نے کہا کہ اسے گوندھ کر روٹی پکاؤ، چنانچہ وہ آٹا گوندھنے لگی۔ بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ ان کی پیشانی کے بال آٹے کے برتن سے ٹکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے روٹی پکائی، پھر میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا تم اسے کھا لو کیونکہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو غیبی خزانے سے عطا فرمائی۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح جنت کے خاتون کی سردار ہے، تمام عورتوں کی سردار ہے خاتون جنت۔ اتنا بڑا مقام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا صبر کی وجہ سے، جرأت کی وجہ سے، اور اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے، اور اپنے نفس کو دبانے کی وجہ سے، اور پردہ میں رہنے کی وجہ سے۔ اتنی بڑی باپ کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا بڑا مقام ان کو ملا، تو خاتون جنت کتنا صبر کی۔ تو ضرور کامنٹ کریں اور بتائیں خاتون جنت کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی یہ سب سے چھوٹی لڑکی ہے یا سب سے بڑی لڑکی ہے، ضرور کامنٹ کریں اور بتائیں۔